ٹپک رہا ہے، یہ بکرے کا خون ہے، اس مقتول کا خون نہیں ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں بکرا ذبح کر کے، ابھی بکرا تڑپ رہا تھا، ٹھنڈا ہونے والا تھا، میں نے سوچا کہ چلو میں قضائے حاجت کر لیتا ہوں، پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ بکرا سائیڈ پہ تھا، میں ذرا سائیڈ پہ گیا، جس جگہ پر میں قضائے حاجت کے لیے گیا، ابھی میں قضائے حاجت میں نے نہیں کی، میں حیران رہ گیا، سامنے میرے وہ مقتول آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ تڑپ رہا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ سامنے وہ لاش پڑی ہے، اس کو بھی خنجر لگا ہوا، میرے ہاتھ کے اندر بھی خنجر ہے، اچانک اوپر سے پولیس والے بھی آ گئے ہیں۔ اگر میں کہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میری بات کسی نے ماننی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت موقع ایسا بنا، ماحول ایسا بنا، لاش بھی سامنے پڑی ہے، میرے ہاتھ کے اندر خنجر بھی ہے، خون بھی لگا ہوا ہے۔ اگر میں انکار کرتا تو کوئی میری بات نہ مانتا، اس لیے میں نے مجبوراً یہاں پر قتل کا اعتراف کر لیا۔ اب حضرت علی بیٹھے ہیں، اچھا جی آپ نے قتل کا اعتراف کیا، حقیقت سامنے آ گئی ہے، اب یہ بندہ قتل کا اعتراف کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں میں نے بھی قتل نہیں کیا، میں نے بکرا ذبح کیا، اب فیصلہ کیا کریں؟ ابھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، پوچھا حسن تو بتا فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابا جان یوں کیجئے کہ جس نے اقرار جرم کیا اس کو بھی چھوڑ دیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں، البتہ وہ جو قاتل آ کر کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے قتل کیا ہے، آپ اس سے صرف اتنا کریں کہ اس سے دیت وصول کرے قتل کی۔ کہا بیٹا اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے؟ جی میرے ابا دلیل موجود۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ابا جان میرا رب فرماتا ہے جس نے کسی ایک مومن کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا، اس نے ایسا کیا گویا پوری انسانیت کی جان بچا دی ہے۔ ابا جان اگر وہ شخص آ کر صحیح نہ بتاتا یقیناً مجرم یہ بن جاتا اس نے آ کر اس کی جان بچائی ہے، اگرچہ اس نے قتل کیا ہے لیکن رب کے قرآن کی وجہ سے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے دوستو حضرت علی مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہنے لگے ذریۃ بعضھا من بعض، یقیناً تو جس پیغمبر کے خاندان کا تو فرد ہے میرے اللہ نے تجھے اس کے علم سے حصہ بھی ضرور عطا کیا۔ میرے دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہیں، میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں اور یہ میرے آقا کے بڑے نواسے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ان کا نام بھی پیغمبر رکھتے ہیں، ان کو گھٹی بھی پیغمبر دے رہے ہیں، ان کے کان کے اندر اذان بھی پیغمبر نے دی ہے، اور یہی وہ امام حسن ہے۔ میرے آقا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئے، دیکھا حضرت علی بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئی ہوئی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ قریب گئے، دیکھا کہ بھوک کی حالت میں رو رہے ہیں۔ پیغمبر لکھنے والوں نے لکھا، سچا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، میرے آقا نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کو اٹھاؤں اپنے بچے کو دودھ پلائے، میرے آقا نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے داماد کو اٹھاؤں اور داماد کو کہوں بچے کے لیے کوئی انتظام کرے۔ گھر کے اندر دیکھا ایک بکری کھڑی ہے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ ہے۔ میرے دوستو پیغمبر ہے، وقت کے آخری پیغمبر ہے، آقا نامدار ہے، تاجدار ختم نبوت ہے۔ میرے آقا اس بکری کے قریب جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں، برتن میں دودھ نکال کر میرے آقا اپنے ہاتھ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر دودھ ڈالتے ہیں، اتنا دودھ پلاتے ہیں کہ امام حسن جو پہلے بھوک سے رو رہے تھے اس وقت پیٹ بھرنے کی وجہ سے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں آپ کا بچہ ہو میرا بچہ ہو، نانا دودھ پلا دے گا، دادا دودھ پلا دے گا، بڑی مشکل بات ہے۔ ویسے عموماً عورتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن قربان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر جن کو دودھ پلانے کی خدمت اگر سر انجام دی تو وہ وقت کے پیغمبر نے دی ہے۔ اور میرے دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا، ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یوں دائیں جانب میرے آقا کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے میرا اللہ دو گروہوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یہ میرے آقا کی پیشن گوئی پھر پوری ہوئی۔ یہ صلح میرے آقا کے اس پیارے بیٹے نے، پیارے نواسے نے کب کروائی تھی؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلافت کے اوپر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کے اندر جنگ ہونے کا معاملہ، اس کی تفصیل کیا انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ بہرحال یہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق صفر المظفر کی 28 تاریخ کو
اور دوسری روایت کے مطابق ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا کے اندر ان کو زہر دیا جاتا ہے۔ زہر تو 3-4 مرتبہ زندگی میں دیا گیا، لیکن جو آخری بار زہر دیا گیا، زہر اتنا سخت تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو اتڑیاں تھیں وہ ساری کٹ گئی، پاخانہ نہیں روک سکتے تھے۔ روایات میں لکھا کہ ان کے نیچے تھال رکھا جاتا تھا، وہ تھال کے اندر 40 دن بیماری کے عالم کے اندر گزارے۔ ایک دن بیماری کے عالم میں چارپائی پر لیٹے ہوئے سرحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ کہا بھائی جان بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، آپ کے قتل کی یہ سازش کس نے بنائی ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو سنت زندہ کرتے ہیں کس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا میرے بھائی بتا کیا کرے گا؟ کہا میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کی میری جان کا بدلے سے کسی کا خون مدینہ منورہ کے اندر بہایا جائے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ زہر اس نے دیا، آپ اس کا خون یہاں پر بہو، اور اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو میں محض گمان اور شک کی بنیاد پر اپنی جان کے بدلے میں کسی مسلمان کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ میرے دوستو ربیع الاول کے مہینے میں یہ میرے آقا کے پیارے نواسے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا مدینہ منورہ کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی اوپر سے سوئی ڈالتا، رب کعبہ کی قسم وہ سوئی بھی زمین تک نہ پہنچتی، اتنے زیادہ لوگ تھے۔ معلوم ہوتے اہل حق کے جنازے، حق والوں کے جنازے ہر دور کے اندر ان کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر خواہ وہ جنازے میرے پیارے پیغمبر کے نواسوں کے ہو، خواہ وہ جنازے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے ہو، خواہ وہ جنازے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام کے غلاموں کے ہو، اور پھر خواہ وہ جنازے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے غلاموں کے ہو، خدا کی قسم ان کے جنازے کراچی کی دھرتی کے اوپر جمع غفیر کے اندر اور پرامن جنازے کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں اللہ کی قسم ہم ان پاک پیغمبر کا نام لینے والے، پیغمبر کے صحابہ کا نام لینے والے ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر ہمیں امن کا درس دیا، محبت کا درس دیا۔ میرا اللہ ہمیں ان پاک باز جماعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا